یہ سورج گرہن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خوف اور گھبراہٹ طاری ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو گھبرا کر حضور نے صحابہ میں اعلان کرایا، کہہ دو عیدگاہ میں جماعت سے نماز ہو. سارے مسلمان اکٹھے ہو کر عیدگاہ میں پہنچے اور 2 رکعت نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھائی. اور اتنی لمبی پڑھائی کہ پہلی رکعت کا جو قیام کیا تو اتنا لمبا جیسے سورہ بقرہ 2.5 پاروں کی پڑھ دی. تو فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ میں تو پیچھے تھا، پیچھے والوں کو تو ایسا لگا کہ جیسے حضور نے سورہ بقرہ کے بقدر پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر لیا، سب رکوع میں چلے گئے. اور پھر رکوع بھی اتنا ہی بڑا کہ جو سورہ بقرہ کے برابر کچھ کم ہوگا اس سے. فرمایا پھر رکوع سے اٹھے تو پھر اتنا ہی لمبا قیام، ایک ہی رکعت میں دوسرا اتنا لمبا قیام کہ جو رکوع سے بس کچھ ہی کم ہوگا. اور فرمایا پھر اس کے بعد رکوع. کسی نے 2 بار قیام اور رکوع کیے ایک رکعت میں، کسی نے 3 بار رکوع اور قیام کیے ایک رکعت میں، کسی نے 4 بار قیام اور رکوع کیے. اس لیے روایتیں مختلف ہو گئی. کسی روایت میں ہے کہ حضور نے ایک رکعت میں 2 رکوع کیے تھے اور 2 قیام کیے تھے، کسی میں ہے 3 رکوع کیے تھے اور 3 قیام کیے تھے، کسی میں ہے 4 قیام کیے تھے اور 4 رکوع کیے تھے. تو 2 رکعت نماز میں اگر 4 والی مانی جائے تو 4 بار قیام ایک رکعت میں، 2 رکعت میں 8 بار قیام اور سجدے وہی کیے آپ نے جیسے ہر نماز کے اندر کرتے ہیں. ایک روایت ایسی ملتی ہے جیسے عام 2 رکعتیں پڑھائی جاتی ہیں ویسے پڑھائیں، مگر پڑھائی اتنی لمبی کہ جب سورج گرہن شروع ہوا ہے تو نماز کا جب سلام پھیرا ہے تو سورج اپنے گرہن سے نکل چکا تھا. معلوم ہے کہ 2-2.5 گھنٹے لگ گئے اس نماز میں، پسینے ہو گئے تھے. اور یہ کیفیت کہ جب کوئی خوف طاری ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پردے بھی بہت ساری چیزوں کے نگاہوں سے ہٹا دیتا ہے. ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ آگے کو کیوں بڑھ رہے تھے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ پیچھے کو کیوں ہٹ رہے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے سامنے جنت کر دی. جنت میں انگوروں کے خوشے لگے ہوئے بالکل میرے سامنے تھے. میں نے آگے بڑھا، سوچا کہ خوشہ توڑ لوں، مگر پھر میں نے سوچا کہ راز کھل جائے گا جنت، چھوڑ دیا میں نے. اگر میں وہ توڑ لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی جب تک لوگ اس سے کھاتے رہتے. کیونکہ جنت کے پھل کا انداز یہ ہے کہ جو پھل جس جگہ سے توڑتے ہی دوسرا پھل وہاں پیدا ہو جاتا ہے. تو توڑتے رہو گے پیدا ہوتے رہیں گے، توڑتے اور اتنا ہی سائز کا پیدا ہو جاتا ہے، اسے بڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. تو وہ تو جب تک دنیا رہتی وہ اسی طرح لوگ توڑتے رہتے اور کھاتے رہتے. جو میں پیچھے کو ہٹا تھا تو ایک دم دوزخ میرے سامنے آ گئی تھی اور اس کے شعلے تیز آ رہے تھے. تو میں نے ہاتھ سے ایسے کیا کہ کہیں میری کسی امتی کو اس سے نقصان نہ پہنچے. فرمایا دوزخ ایسی میرے سامنے آ گئی تھی کہ میں نے اس میں اس شخص کو بھی دیکھا جس کا نام عمرو بن لحی ہے، جس نے سب سے پہلے سانڈ چھوڑنے کی روایت کا شروعات کی تھی. یہ بیل کا جو نر ہوتا ہے، جیسے ہمارے ملک میں بھی چھوڑ دی جاتے ہیں، سڑکوں پہ گھومتے پھرتے ہیں، سب سے پہلے یہ رواج جس نے قائم کیا ہے عرب سے شروع ہوا ہے. اور عرب میں ایک شخص کسی زمانہ جاہلیت میں عمرو بن لحی تھا، سب سے پہلا سانڈ اس نے چھوڑا تھا. یہ شرک کی صورت جب تک دنیا میں قائم رہے گی، جو اس ناجائز عمل کو کر کے گناہ گار ہوں گے انہیں تو گناہ ملے گا، ہر گناہ گار کا ایک گناہ اس پر ضرور جائے گا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بری رسم دنیا میں قائم کرتا ہے تو جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے بری رسم پر، سب کا گناہ اس اکیلے کے کاندھوں پر ضرور آئے گا جس نے وہ رسم شروعات کی ہے. اور گناہ کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ان کا گناہ ان کو ملے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کو خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورج گرہن یا چاند گرہن نہ کسی کے مرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں نہ کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ اپنے بندوں کو خوف دلانے کے لیے یہ نشانیاں دکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورج گرہن کا بھی طریقہ ایک ذریعہ بنایا ہے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرنے کے لیے کہ بندے کچھ ان حالات کو دیکھنے کے بعد ڈریں اور میری طرف متوجہ ہوں. اللہ کا اپنے بندوں کے فائدے کے لیے سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ میرے بندے میری طرف متوجہ رہیں. جتنا میری طرف متوجہ رہیں گے ان کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہوگی. اور آج میری زندگی میں یا تو یہ دوسری بار یا تیسری بار ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اثر نہیں ہوتا لوگوں پر، مزے لیتے ہوتے ہیں. کوئی پانی میں پرات میں پانی رکھ کے اس میں دیکھ رہا ہے، کچھ دیکھ رہا ہے. اتنا تو ڈر ہوتا ہے کہ صاحب اس میں اوپر کو دیکھنا مت، نگاہ خراب ہو جائے گی، بچہ پیدا ہوا تو ٹیڑھا ہو گیا فلاں ہو گیا، جو نہیں ہے اثرات اس کے
ان سے ڈرایا جاتا ہے. اس طرح کے کوئی اثرات نہیں ہیں. بس صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا نظارہ دکھاتا ہے اپنے بندوں کو کہ اللہ سے ڈرو, کہیں یہ قیامت کا منظر تو نہیں ہے. کیونکہ قیامت کے احوال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا الشمس کورت, جب قیامت آئے گی تو سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج گہن یا چاند گہن دیکھو تو گھبرا کر مسجدوں میں جاؤ, اللہ کی عبادت کرو, ذکر و اذکار میں لگو اور اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگو. جب تک وہ گہن کی حالت میں رہے اللہ کو یاد کرتے رہو, اللہ کو پکارتے رہو. یا تو وہ گہن سے نکل جائے گا یا جو اللہ کا فیصلہ ہونے والا ہوگا وہ ہو جائے گا, مگر تم اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزارو. اللہ جل شانہ و عما نوالہ اپنی نشانیوں سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی, برائیاں چھوڑنے کی اور اچھائیاں اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین.